جب خوشیوں کا اظہار ہم کریں، جب خوشی میں مگن ہو، خوشی میں ہم اور آپ مچلیں، تو خوشی میں مست ہو کر آدمی اپنی خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں اس بندے کو یہ نعمت ملی ہے یا یہ خوشی ملی ہے، یہ اسی خوشی میں مست ہے۔ ایسا یہی تو ہوتا ہے نا۔ تو جب ساری خوشیوں کی توفیق عطا کرنے والا ہمارا اور آپ کا اللہ ہے، تو خوشی میں مست ہو کر خوشی کا اظہار بھی ایسے طور پر کرنا چاہیے کہ اس کام سے وہ ذات خوش ہو جائے جس ذات نے ہمیں اور آپ کو خوش کیا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھئی خوشی اللہ نے عطا کی ہے، اور جب ہم خوشی میں مست ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسے کاموں سے کرنا چاہیے جس میں وہ خوش ہو جس نے خوشی عطا کی ہے، جس نے خوشی ہمیں اور آپ کو دی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو خوش کیا ہے کہ نہیں؟ خوشی ملے تو اسی کے خوشی کے کام کرنے چاہیے۔ اور یہ بڑی موٹی سی بات ہے کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں موٹی موٹی باتیں کہ کس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو خوشیوں کے موقع پر جو ناچ گانے باجے کا انعقاد کیا جاتا ہے، آپ علماء کی زبانی سنتے چلے آتے ہیں کہ یہ سب ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، اس سے اللہ بھی ناخوش ہوتا ہے اور رسول بھی ناخوش ہوتے ہیں۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اور جو بھی کام ناجائز اور حرام ہو، حاشا کلا واللہ باللہ، ہرگز نہ اللہ راضی ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان سب کاموں کو چھوڑ دیں، اپنے اندر جذبہ ایمانی بیدار کریں اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ یقین جانیے کہ اگر شریعت کی راہ پر آپ استقلال کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ نے جس مذہب اور جس دین کا دامن تھاما ہے اس کا فیضان آپ کو دنیا میں بھی نظر آئے گا اور آخرت میں بھی نظر آئے گا۔ جن لوگوں نے شریعت کی راہ پر، شریعت کی ڈگر پر استقلال اور مضبوطی کے ساتھ جو لوگ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اپنے پروں کا شامیانہ تان دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کبیرہ خاطر ہے، رنجیدہ ہے، تو اس کے حوصلے کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور تجھے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو اس جنت کا جس کا تجھ سے پہلے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ عزیزان اسلامیہ، ضرورت کہ آج ہم اور آپ شریعت کی ڈگر پر، شریعت کی راستے پر، شریعت کی راہ پر مضبوطی کے ساتھ چلیں، استقلال کے ساتھ قائم رہیں۔ سنتے بہت ہیں لیکن اس کان سے سنیں اور اس کان سے نکال دیں۔ آج بتائیے، جب اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں
جائزہ لیا جاتا ہے تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم نے اتنا رواج بخش دیا کہ وہ چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ آج کے روز سے مثال کے طور پر میں بتا دوں، شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کا جو سلسلہ چل گیا ہے یا کھلانے پلانے کا جو سسٹم چل گیا ہے فراوانی کے ساتھ، یہ چیزیں ایک غریب کے لیے، ایک دکھی کے لیے وبال جان ہے۔ اور یہ پیٹو انسان جو صرف کھانے پر تلا ہوا ہے، یہ کبھی نہیں سوچتا ہے ارے بھائی فلاں کو اللہ نے بہت نوازا تھا تو اس کے پاس تھا، اس نے کھلا دیا۔ اس غریب کے پاس اتنی وقعت نہیں تھی، اتنی توفیق نہیں تھی، تو جتنا اس سے ہو سکا اس نے مہمان نوازی کی۔ یہ نہیں کہتا ہے، یہ ڈائریکٹ یہ کہتا ہے فلاں جگہ گیا تھا تو یہ آئٹم تھا، وہ آئٹم تھا، اور وہاں گیا تو بس ایک کنڈی میں نپٹا دیا۔ کبھی کسی کی زبان سے آپ نے یہ سنا؟ بس یہ ہوگا کہ ہاں فلانے کے یہاں گئے تھے، بہت ساری چیزیں کھانے کو ملی، لیکن ایک پیٹو آدمی کی زبان پر یہ بات نہیں آتی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی ہی توفیق دی تھی تو اس سے جو بن سکا اس نے اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق کسی کی زبان سے سنتے کہ نہیں سنتے۔ ایسے ہی یہ جہیز کا سلسلہ ہو، جہیز اور یہ کھلانے پلانے کی جتنے بھی سسٹم، یہ ساری چیزیں اتنی رواج پکڑ گئی کہ ایک غریب کے لیے، ایک دکھی کے لیے وبال جان، اور ہر آدمی لالچی ہو گیا، ہرس و طمع والا ہو گیا کہ جہاں خوب آئٹم ملے وہاں پر دعوت میں ضرور شریک ہونا چاہیے، اور شادی بیاہ بھی ایسے موقع پر ایسی جگہ سے کرنا چاہیے جہاں پر خوب مال ملے۔ ایسی سوچے کہ نہیں سوچے؟ جن کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو ہمارے یہاں حال تو یہ ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے خوشی ہی میں جو ہے حد بندی قائم کر دی۔ کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو جلیبی وغیرہ بانٹتے ہیں پہچان کے لیے، جلیبی بٹے تو سمجھ لو کہ مصیبت آئی، اور لڈو بٹے تو سمجھ لو موٹر سائیکل بچی۔ ایسا کہ نہیں، جن لوگوں کے یہاں لڑکی آئی یا تو وہ کچھ بانٹتے ہی نہیں ہیں، ان کے منہ پر جو ہے بس مردگی کے، افسردگی کے آثار نظر آتے ہیں کہ بھائی لگتا ہے اس پر کوئی دکھ پڑا ہے، اس لیے بہت افسوس ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، ایک غریب آدمی کے گھر لڑکی پیدا ہونے پر افسردہ ہونے میں جن لوگوں کا ہاتھ، سوسائٹی میں جن ناجائز چیزوں کو، جن لفظ اور بیہودہ چیزوں کو ہم نے اور آپ نے رواج دیا ہے، انہی چیزوں نے تو ایک غریب کو مجبور کیا ہے کہ جب اس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اتنا زیادہ انتظام ہم کہاں سے کرتا، اور اگر لڑکا ہوگا تو وہ سمجھت ہے کہ نئی 4 ویلر تو 2 ویلر تو پکا ہے، ایک ہے تو، اور 2 ہے تو، 3 ہے تو، یعنی جتنے تعداد بڑھ جائے اتنے موٹر سائیکل بڑھ جائے، موچھ پر موچھ رکھ کے گھومتے ہیں کہ جن کی غرض ہوگی وہ ہمارے یہاں آئے گا اور عاجزی کرے گا اور یہ چیز دینے کے لیے کہے گا تو ہم شادی کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ پیٹ کے پجاری، ہرس و طمع اور لالچ کے پیچھے چلنے والے لوگ، کیا ان لوگوں نے کبھی شریعت کی
شریعت نے جو حکم دیا ہے، شریعت نے جو بات بتائی ہے، اس کی پاسداری کی، اس کا پاس و لحاظ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مسئلہ تو بہت پہلے صاف کر دیا تھا۔ آج سے 1400-1500 سال پہلے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، نکاح عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ یہ 4 چیزیں اکثر لوگ دیکھتے ہیں۔ کیا؟ لمالہا، ایک مال، ولحسبہا، دوسرا حسب خاندان، ولجمالہا، تیسری چیز خوبصورتی، ولدینہا، اور چوتھی چیز دینداری۔ 4 چیزیں اکثر لوگ دیکھتے ہیں، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں میں ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَظُفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، دیندار عورت سے شادی کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھروں میں اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے گا کہ تمہیں وہم و گمان نہیں ہوگا کہ یہ نعمتیں ہمیں کہاں سے ملیں۔ لیکن کس سے؟ دیندار عورت سے۔ دینداری دیکھو۔ پھر دوسری حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من تزوج، اس میں تفصیل ہے، امرأة لمالها لم يزدد الا فقرا، جس نے کسی عورت سے شادی کی اس بنیاد پر کہ اس کے میکے والے بہت مالدار ہیں، اور اگر ہماری شادی وہاں سے ہو گئی تو پھر ہمیں حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ہمارا کام گھر بیٹھے چلتا رہے گا۔ تو کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہتا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لم یزدد الا فقرا، وہاں سے وہ اس کو ملے یا نہ ملے اس کی بات نہیں ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ سسرال کی بدولت میں مالدار ہو جاؤں گا، میں امیر ہو جاؤں گا، یہ اس بندے کی ناقص سوچ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جو ہے غربت و افلاس کا مارا ہو جائے گا، وہ غریب بنتا چلا جائے گا، امیر کبھی نہیں بنتا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا نور احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب زندہ باد۔ تو جس نے اس بنیاد پر شادی کی کہ وہاں بہت سارا ہے، لالچ میں شادی کر لی کہ ہم کو ملے گا، حرکت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، برکت ہوتی رہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لم یزدد الا فقرا، وہ بڑھے گا نہیں، دھنستا جائے گا، مالدار نہیں بنے گا، وہ امیر نہیں بنے گا، وہ غربت و افلاس اور تنگ دستی کی زندگی گزارے گا۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من تزوج امرأة لحسبها لم يزدد الا باللہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے حسب کی بنیاد پر شادی کی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا نا، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ چلیے پردھان جی کے یہاں سے اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں، ودھایک کے یہاں سے اپنے بچہ یا بچی کی شادی کرتے ہیں، یا اور ایسے جو بھی پد ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کس سوچ سے کہ ابا سمدھی کہے جائیں گے کہ پھلانے کے سمدھی ہو، ہے کہ نہیں؟ اور لڑکا جو ہے وہ کہا جائے گا کہ یہ پردھان جی کا داماد ہے، یا ودھایک جی کا داماد ہے، یا پرمکھ جی کا داماد ہے، جو بھی ہو۔ تو اس نظریے سے شادی کرتے ہیں کہ ہماری عزت ہوگی، باپ سمجھتا ہے کہ میں فلاں آدمی کا سمدھی کہا جاؤں گا، لڑکا سمجھتا ہے کہ میں فلاں آدمی کا داماد کہا جاؤں گا، اور اس طریقے سے میری واہ واہی ہوگی، میری عزت ہوگی۔ تو وہ حسب دیکھ کر کے شادی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میری عزت ہو قوم میں،
لوگ مجھے عزت و تکریم کی نظر سے دیکھے، یہ ایک بندے کی سوچ ہے، لیکن پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم یسرت الا باللہ، اسے عزت تو نہیں ملے گی، وہ زمانے میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا، وہ زمانے کے لوگوں کی نظر میں ذلیل و رسوا ہوگا، اس کی عزت افزائی نہیں ہوگی۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن تَزَوَّجَ امرأة